السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت و عافیت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں گے الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، اسلامک نیو ایئر محرم الحرام الحمدللہ ہجری کیلنڈر کا 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نئے سال میں آ چکے ہیں، کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا، ایک اور سال دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اس کی عبادت کو جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ اسے امپروو کر پائیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دینا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو مبارکباد کیوں دے؟ مبارک جو ہے برکہ سے ہے، تو ہم مبارکباد اس لیے دیتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ ایک دعا کے طور پر کہ آنے والا سال آپ کا بہت ہی بابرکت رہے، بہت ہی پروڈکٹیو رہے، پچھلے جتنے بھی سال آپ کے گزر گئے ان سب سے بہتر آپ کا آنے والا سال ہو، سبحان اللہ۔ تو اس حساب سے ایک دوسرے کو دعائیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بھی آپ کو دعائیں دیتی ہوں، آپ بھی خود کے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس سال کو ہمارے لیے بے انتہائی فائدہ مند بنا دے، ہمارے اس سال کو ہمارے لیے جو ہے پروڈکٹیو بنا دے، ہم اس میں بہت کچھ ترقی کریں انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اور اصل ترقی تو یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ ہمارے رب سے ہمارا جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دو چیزیں آپ کو بتاتی ہوں، دو باتیں، یہ آپ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لگا لیجئے، بہت اہم باتیں ہیں۔ انسان کو یہ دو باتیں جاننا، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود کو پہچانے، سب سے پہلی پہچان خود کو پہچانو کہ میں کہاں سے آئی، میں کس لیے آئی، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں نے لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کو پہچانو، سب سے پہلے خود کو پہچانو، پھر اس کے بعد خدا کو پہچانو کہ مجھے بنایا کس نے ہے اور کس مقصد سے بنایا ہے، میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے یا نہیں، اگر جانا ہے تو میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ نئے سال، نئے دن، نئے ہفتے گزرتے جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، جس طرح پچھلے سال گزر گئے، پچھلا وقت گزر گیا، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو، یا پھر جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو، وہ برباد ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دن بہ دن زندگی میں ترقی نہ کرے، اور جیسا کہ میں نے بتایا اصل ترقی تو خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کے پاس، آپ نے اتنی ترقی کر لی دنیا میں، آپ کے پاس مال ہے، گاڑیاں ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے، خوشی سے دنیا میں، لیکن اگر وہ خوشی اللہ کو ناراض کرے تو یہ اصل ترقی نہیں ہے میرے پیارے دوستوں۔ میں جانتی ہوں اگر کوئی بھی اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں خوش رہنا چاہے، رہ نہیں سکتا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے کبھی خوش رہ پائے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے آپ کے پاس تو معذرت کے ساتھ آپ کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا کہ جو دن بہ دن پروگریس نہ کرے وہ برباد ہو گیا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بہترین انسان، امام الانبیاء، پیارے پیغمبر، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں، جو کہ بیسٹ رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں، تو وہ شخص ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے تم برباد ہو گئے اگر تم دن بہ دن ترقی نہ کرتے گئے دنیا میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب ترقی کیسے کریں گے ہم؟ وقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کر کے،
وقت اتنا اہم ہے میرے پیارے دوستوں، میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے خود ایک سورت نازل کر دی اپنے کلام میں العصر کے نام سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. میں وقت کی قسم کھاتا ہوں، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے. اصل بات ایمان ہے. اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے ایمان کو چیک کریں کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور اس کو چیک کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو چیک کریں، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو چیک کریں کہ میرے کوئی بھی ایسا کام جو غیر اسلامی ہے، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، یا پھر میری نمازیں ڈیلے ہو رہی ہیں، میری نمازیں بے شعوری طور پر میں پڑھ رہی ہوں، ان میں اصل مزہ، اصل خشوع نہیں آ رہا نمازوں میں، بے شک آپ کا ایمان کمزور ہے. اور عقل مند کیا کرتا ہے؟ اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور علم جو ہے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی غیر اسلامی کام تو آپ نہیں کر رہے، کوئی آپ کے معاملات میں کوئی غیر اسلامی چیزیں تو شامل نہیں ہو گئی. اب کون سا اسلامی ہے، کون سا غیر اسلامی ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، اور صحیح علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس طرح سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ترمذی کی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، ہم اپنے قدم ہلا نہ سکیں گے اس زمین سے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم، اسی محبت میں آ کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان 5 سوالوں کو سوچئے، سنیے، کیونکہ میں نے اور آپ نے جا کر بھی ان سوالوں کا جواب دینا ہے. بے شک ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور آخرت کے تمام معاملات پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا ایمان رکھنا صرف کافی ہو جائے گا؟ نہیں، ایمان کے مطابق ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے. اور اس یقین کو، وہ یقین جب پختہ ہو جاتا ہے تو عمل کس کے فکر میں کس کے فکر میں ہم عمل کرتے ہیں؟ آخرت کے فکر میں. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک سفر ہے، اور اس سفر کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے، ہم نے جانا ہے، اس ٹھکانے کے لیے محنت کرنی ہے ہمیں. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے 5 سوالات، ہر ایک سے کریں گے اللہ تعالیٰ. اس فیلنگ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ سنیے کہ مجھ سے جب سوال کیا جائے گا تو میں نے کیا جواب دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی کہاں لگائی؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی؟ اللہ نے زندگی دی، انمول نعمت ہے. کوئی اگر زندگی چھین لے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کو زندگی نہیں دے سکتی. یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، زندگی. اب خود کا جائزہ لے، میری بھی تو کچھ نہ کچھ زندگی گزری ہے، خود کا جائزہ لے. میری جو عمر ہے اس کا تقاضا کرے، اندازہ لگائیں کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، میں نے کیا کچھ کرنا تھا، میں نے کتنا کیا ہے، کرنا تھا کتنا کیا ہے، یہ اندازہ لگائیے آپ. اور اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے کہ زندگی کہاں لگائی؟ میں نے زندگی بچپن میں تو جو ہے کھیل کود میں زندگی ہو گئی، اور اس کے بعد جوانی میں دنیا کی پڑھائی میں زندگی ہو گئی، اور اس کے بعد میں شادی بیاہ بچے، پھر بڑھاپے میں تھوڑا بہت اللہ کا ذکر. کیا یہ تھا زندگی کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے کس مقصد کے لیے تجھے زندگی دی تھی. کیا جواب دیں گے؟ نہیں معلوم. زیادہ تر مسلمانوں کو، میں غیروں کی بات ہرگز نہیں کرتی، غیروں کے گھروں میں قرآن جیسا کلام نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ہے. مسلمانوں سے سوال ہوگا، تمہارے گھروں میں اللہ کا کلام تھا، تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ کیا اس میں تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد نہیں بتایا؟ بے شک بتایا قرآن نے، ہم نے سمجھا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مومن کے ایسی باتیں سن کر کہ اللہ جب مجھ سے سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گی. اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں. آپ اکیلے رہ جائیں گے اس وقت میں. آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، آپ نے جواب دینا ہے، یا پھر کوئی اور سوال پوچھا جائے گا آپ سے، آپ نے جواب دینا ہے. کوئی ارے میں بتا دوں گا اس کا سوال، یا پھر میں ہیلپ کروں، کوئی ہیلپرس نہیں. اس دن کیا کریں گے آپ؟ اس دن کہاں جائیں گے؟ کیسے بچائیں گے خود کو آگ سے؟
سوچا کبھی ہمارے پاس اتنا وقت ہی کہاں کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں؟ ہم تو دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ماں ہے اور بچہ ہے۔ ماں نے بچے کو کھلونے خرید کے دیے، کس وجہ سے؟ کہ میرا بچہ تھوڑا بہت ان کھلونوں کو انجوائے کرے، کھیلے۔ انٹرٹینمنٹ بھی تھوڑی بہت ضروری ہوتی ہے، اور مجھ سے اور قریب ہو، مجھ سے محبت کرے میرا بیٹا یا پھر میرا بچہ۔ تو اس طرح سے ماں نے بچے کو کھلونے خرید کے دی، لیکن اگر وہ بچہ ان کھلونوں میں کھو جا کر ماں کی بات نہ سنے، ماں جب کھانے کو بلائے تو نہ آئے، خود کے صحت کا خیال نہ رکھے، تو یہ زیادتی ہے؟ یعنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، خود کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نعمتیں دی ہے، زندگی جیسی نعمت دے کر اس کے بعد ہاتھ، پیر، کان، مال، ناک اور ماں باپ جیسی نعمت، اولاد جیسی نعمت، دوست رشتہ دار جیسی نعمت، بہترین سوسائٹی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ بہترین ہنر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، سکلز، ہم بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں میں اتنا کھو جا کر اللہ کو بھول جائے تو یہ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ہم خود کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، اور اس بے وفائی کا بدلہ ہمیں چکانا ہے۔ جو بھی یہاں کریں گے اس کی بھرنی وہاں دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مومن کیا کرتا ہے؟ عقل مندی سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، کانشیس لائف گزارتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے کرنے سے پہلے سوچتا ہے، جس رب نے مجھے، اب دیکھیے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے، سوچتا ہے جس رب نے مجھے یہ ہاتھ دیے میں اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں، کہیں یہ کام میرے رب کو ناراض تو نہیں کر دے گا، کہیں یہ کام غیر اسلامی تو نہیں ہے، کہیں یہ کام قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس طرح سے سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کے قدم آگے رکھتا ہے مومن۔ جن کے پاس ایمان کم ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے پاس ایمان کم ہے، اس لیے تو آج وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غفلت برت رہے ہیں، جن کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کا مسلم مظلم بن گیا، وجہ ایک ہے، جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا، کہ قرآن سے دوری، قرآن کا صحیح سے حق نہ ادا کرنا۔ تو یہ تھا زندگی کے بارے میں پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وقت کہاں لگایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے 24 گھنٹے دیے دن کے، اللہ نے سب کو 24 گھنٹے دیے، لیکن بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو لوگ حکمت سے وقت کو گزارتے ہیں وہی لوگ آگے جا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کر یا پھر سکسیسفل پیپل کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں آپ، انہوں نے اپنے وقت کو جو اہمیت دی اس وجہ سے انہوں نے کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے وقت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندے، وقت جیسی نعمت میں نے تجھے دی تھی، 24 گھنٹے دیے تھے دن کے، میرے علم کے لیے تو میرے لیے کتنا وقت لگاتا تھا؟ یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ آپ کس کے لیے کر رہے؟ خود کو آخرت میں بچانے کے لیے کر رہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے تو نے کیا کی؟ کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ ہر اس امت مسلمہ کے ہر فرد پر ذمہ داری ہے دعوت کے کام کی، دین کے لیے محنت مشقت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کی؟ کتنا وقت لگایا اس کام کے لیے؟ اور اس کام کو کرنے کے لیے بیس صحیح علم ہے، لوگوں کو دینا ہے تو پہلے خود کے اندر صحیح علم ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا بے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پوچھیں گا تو نے میرے علم کے لیے کتنا وقت لگایا؟ اور جو لوگ ایسے جو اللہ کے علم سے منہ موڑتے ہیں، جو بہانے دیتے ہیں کہ اللہ کے علم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ اب تیار کر لے جواب کہ میں نے اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تیسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جوانی کہاں لگائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جوانی ایک ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جس میں انسان کے پاس طاقت، قوت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے اس میں جو ہے زیادہ تر عبادت کرنے کے لائق ہوتا ہے بندہ۔ جوانی ایک ایسی، میں کہتی ہوں نا کہ آج کے جوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے جوانوں کو جاگ کر دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے جوان، میں غیروں کی بات نہیں کرتی، مسلمان جوانوں کی بات کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے لیے نہیں دی، پوچھو گی اس کے بارے میں۔ آپ نے سورہ تکاثر کی آخری آیت نہیں پڑھی؟
آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم تسألون یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس نعمت کا تم نے حق کتنا ادا کیا، اگر صحیح سے حق نہیں ادا کیا تو کیا ہوگا اس دن ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ ہم نے ہزاروں کتابیں دنیاوی پڑھائی کی تو پڑھ لی، لیکن تیری ایک کتاب، تیرا کلام ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ یہ جواب دیں گے اللہ کو جا کے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس آف قرآن بھی ہوں گے، الحمدللہ۔ آپ تمام کو کانگریچولیشنس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا، اور اللہ سب کو نہیں چنتا میرے پیارے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو چنتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی طلب اور تڑپ دلوں میں رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ آف قرآن بننے کا ان کے اندر جنون ہوتا ہے، اللہ انہی کو چنتا ہے۔ نیت کر لیں، ابھی نیت کر لیں، خود کے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں نے بھی اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا ہے، میں نے بھی تیرے کلام کے لیے، دین کے لیے محنت کرنی ہے، تو مجھے چن لے۔ اللہ ضرور چنے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے نیت کی جائے، قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گا۔ اور قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے، ہم دنیاوی پڑھائی کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں، بے شک لگاتے ہیں۔ میں ماں باپ کے بارے میں اگر بولوں تو اپنے بچوں کو وہ 8 سے 10 گھنٹے تک جو ہے دنیاوی پڑھائی کے لیے رخصت کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں، میں کسی کو طنز، کسی کو کچھ بھی نہیں، آپ خود کے دل سے پوچھ کر دیکھیں میں نے اپنے بچے کو قرآن کی محبت کتنی دی، قرآن کتنا ڈالا اپنے بچے کے دل میں۔ میں نے، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ بڑے افسوس کی بات کہ آج کے ماں باپ دنیا کے چھوٹے بڑے مورلز تو سکھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، خود کے قریب کرنے دیکھتے ہیں آج کے ماں باپ، لیکن عقل مند ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب کر دیتے بچوں کو، اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اور ایک بار بچہ اللہ کے سپرد ہو جائے، ایک بار اس بچے کے دل میں قرآن اتر جائے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو ہے ماں باپ کو بڑھاپے میں اف تک نہ کہو۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ بہت ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تربیت میں آپ نے قرآن نہیں شامل کیا، آپ نے اگر شامل کیا بھی تو صرف عربک پڑھنا انہیں سکھا دیا، عربک ریڈنگ سکھائی آپ نے قرآن کی، آپ نے اس کا فہم اسے نہیں دیا۔ اور سب سے پہلے تو بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو خود بھی قرآن کا فہم رکھتے ہیں، خود بھی قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ حلال تھی کمائی یا پھر حرام تھی؟ سود رشوت تھا یا پھر محنت تھی کمائی میں، پسینہ بہایا تھا کمانے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ سود رشوت حرام خوری کرتے ہیں، میں چاہے وہ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو جائے، واللہ ان کی زندگیوں میں جو ہے کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس بات کو دل پہ لکھ کے لگا لیجئے کہ جو بھی غیر اسلامی چیز یا کام ہو وہ ہمیں کبھی سکون نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے کامیابی کیسے مل سکتی ہے بتائیے؟ تو ابھی نیت کر لیں کہ اگر میری کمائی میں کچھ بھی حرام کا ہے میں نکال دوں گی، میں اپنی کمائی کو پاک کروں گی، خود کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسے پاک کروں گی۔ اور پھر کیا؟ کہاں خرچ کیا اس مال کو؟ اللہ کے دین کے لیے کتنا خرچ کیا؟ مسجدیں تعمیر کرنے میں اور مدرسوں میں پیسہ لگانا آسان ہے، لیکن جو محنتیں، مشقتیں داعی اللہ کی طرح کرتے ہیں اور اس میں جو مال لگتا ہے، واللہ یہ مال ان کے لیے حجت بن جائے گا آخرت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دوسری آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جانو بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں جو انسان کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اور جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس جوانی کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی نوجوان ہیں، میں خود کا جائزہ لیتی ہوں، آپ خود کا جائزہ لیں۔ میں نے اب تک کیا کیا اس دین کے لیے؟ میں نے کچھ نہ کچھ اب کرنا ہے۔ میری زندگی اب تک جتنی بھی گزر گئی سو گزر گئی، اب میں نے نیو سٹارٹ اپ کرنا ہے اپنی زندگی کا، نئی شروعات کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتا ہوں۔
کیا عذاب نہیں آ گیا آج امت مسلمہ پر؟ بے شک آ گیا، اور جب رحمت بنتا ہے تب ہم اسے سبق حاصل کر کے خود کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اس لیے بھیجتے تاکہ وہ میری طرف لوٹ کر آئیں۔ دیکھیں اللہ کی محبت کی نشانی ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوٹ کر جانا چاہتے ہیں؟ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں، سچی توبہ کریں۔ اللہ اب تک جو کیا سو کیا اللہ، اب میں سچی نیت کرتی ہوں اللہ، میں تیرے چنے ہوئے دین جو کہ اسلام ہے اسے میں ضرور جاننے کی کوشش کروں گی، میں کیوں مسلمان ہوں یہ ضرور میں جاننے کی کوشش کروں گی، اور جوانی میری اس کام میں لگاؤں گی کہ اسلام کو ریسرچ اینڈ اسٹڈی کر کے میں نے خود کی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کروں گی۔ اللہ یہ نیت کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ پھر دوسری بات کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں اس پر۔ اگر آپ کے پاس وقت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، باقی تمام بیکار ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ بیمار ہیں، اللہ نے ہمیں زیادہ تندرستی دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان سے پوچھیں صحت کی قیمت کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جب تک کچھ ہوتا ہے اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو تب اس کی ویلیو معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی اسی لیے چھینتا ہے کیونکہ ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو میں اور دوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کی ناشکری نہ کریں، شکر ادا کریں اس کا۔ جو بھی ڈپریشن، فکر، غم، یہ تمام کا ایک ہی حل ہے۔ کتنی سوسائڈز آج نہیں ہو رہے ڈپریشن کی وجہ سے؟ آپ شکر گزار بن کے تو دیکھیں، جو ہے اس میں خوش رہ کے تو دیکھیں۔ یہ ڈپریشن سے تمام کچھ کا یہی حل ہے کہ شکر گزاری اختیار کر لیں، تقوی اختیار کر لیں کہ میں نے بچ کے چلنا ہے، ہر اس کام سے خود کو بچانا ہے جو میرے اور اللہ کے رشتے میں درار پیدا کرے۔ اور کون سا کام درار پیدا کرتا ہے؟ غیر اسلامی کام۔ غیر اسلامی ہے، اسلامی ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح علم کے لیے وقت لگانا ضروری ہے، لگائیں وقت۔ یہ وقت آپ کا حجت بن جائے گا۔ آپ تمام لیزنرز جو ہیں سن رہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ آپ سے قبول فرمائے۔ آپ کا یہ وقت لگانا بیکار نہیں جائے گا، واللہ آپ کے لیے اگر آپ سنسیئرلی کوشش کریں تو یہ وقت آپ کا آخرت میں حجت بن جائے گا، آپ کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا میرے پیارے دوستوں۔ اسی طرح تیسری بات کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کریں اللہ کی راہ میں، یا پھر کوئی بھی فائدہ مند کام کے لیے جو کہ اسلامک ہو، غیر اسلامی نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جو لوگوں کو فائدہ دے اس کام کے لیے ہاسپٹلز میں خرچ کریں، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کریں، اس طرح سے اپنے مال کو خرچ کریں، ضائع نہ کریں، اللہ پوچھیں گا، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ اسی طرح چوتھی بات کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب میرے پاس فری ٹائم ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے وقت لگا سکتی ہوں، ڈیلے نہ کریں کسی بھی چیز کو کہ بعد میں سیکھ لیں گے، زندگی پڑی ہوئی ہے ہم سیکھ لیں گے، اور نوافل بھی، نمازیں بھی جو ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ کتنے ہی لوگ آج قبروں میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر نماز پڑھیں، نہیں پڑھ پا رہے، وہ ان کے پاس سے مہلت چھین لی گئی۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے دوستوں، لوٹیں اللہ کی طرف، توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تہجد گزار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس زندگی کے مہتو کو سمجھا دے، اس زندگی کے مقصد کو سمجھا دے، اور اس پر فوکس کر کے زندگی گزارنے والے بنائے۔ اور میں نے آپ کو خوشخبری دینی تھی جو کہ ویڈیو لمبا ہو جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بچا ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود کی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح تبھی آتی ہے جب ہمارے پاس صحیح علم ہوتا ہے، تو ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا